السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے وہی جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، ثلاثۃ پر مشتمل احادیث ایک جائزہ۔ ابن حبان کی روایت ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب کو لکھا جسے سنن ابن حبان کہتے ہیں۔ تو ابن حبان کی اس روایت میں اس سے پہلے جو روایت گزری ہے نسائی کی، تو اسی سے ملتی جلتی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان تین اشخاص میں پہلا جو ذکر کیا، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ والدیوث، اور دیوث کا معنی ہم نے بتایا آپ کو کہ جو اپنے گھر والوں میں زنا جیسی چیزوں کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرے روکنے کے باوجود، تو ایسا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کہا ورجلۃ النساء، ورجلۃ النساء، اور اس سے پہلے ہم نے اس کلمے کی وضاحت کی، المترجلہ جو کلمہ آیا تھا حدیث میں، اب یہاں پر رجلۃ النساء کا معنی آیا ہے۔ اور رجلۃ النساء کہتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہی المترجلۃ کے معنی میں آئے گا۔ یہ وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، تو یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، زنا جیسے بڑی بڑی نافرمانیوں کو دیکھ کر روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے والے، اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کی ایک روایت اس سے پہلے بھی گزری تھی۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور روایت ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد، ثلاثۃ لا ترد، تین چیزوں کو رد نہیں کی جانی چاہیے، تین چیزوں کو لوٹانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جنہیں رد نہیں کرنا، جنہیں قبول کر لینا چاہیے؟ آپ نے پہلی چیز کا ذکر کیا، الطیب، اور الطیب کے معنی ہوتے خوشبو۔ کوئی عطر یا خوشبو خدمت میں پیش کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز الوسادۃ، الوسادۃ، تکیہ، اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو تکیہ کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اور تیسرا کہا کہ واللبن، اور لبن کے معنی یہاں پر دودھ کے آتے ہیں، جبکہ ماڈرن عربک میں لبن چھاچھ کو کہتے ہیں اور حلیب دودھ کو کہتے ہیں۔ لبن چھاچھ کو اور حلیب دودھ کو کہتے ہیں۔ اب حدیث میں جو لبن ہے اس سے مراد دودھ ہے۔ خوشبو، تکیہ اور دودھ، ان تین چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دے تحفتاً اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، ترمذی کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین باتیں ایسی ہیں ان میں
سنجیدگی اختیار کرنا سنجیدگی ہے، اور ان میں مزاح کرنا بھی سنجیدگی ہے. یعنی ان تین چیزوں کو اگر کوئی بندہ سنجیدگی سے انجام دیتا ہے تب بھی وہ سنجیدگی ہی ہے. اگر کوئی بندہ بطور ہنسی مذاق اگر انہیں اختیار کرتا ہے تو ہنسی مذاق کے طور پر اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ سنجیدگی میں شمار کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا. وہ تین چیزیں کیا ہیں جن میں ہنسی مذاق بھی سنجیدگی ہے اور سنجیدگی سے انجام دینا بھی سنجیدگی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میں ہنسی مذاق نہیں ہے. کسی بندے نے کسی سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیا، اس نے اگر الحمدللہ میں نے قبول کیا کہہ دیا تو وہاں پر نکاح واقع ہو جائے گا. بعد میں اگر ولی نے کہا کہ نہیں میں تو ہنسی مذاق سے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح میں نے آپ سے کروایا، تو یہ ہنسی مذاق نہیں چلے گی. یہاں پر کہا جائے گا اس سے کہ تمہاری یہ ہنسی مذاق قبول نہیں ہے. اور دوسری بات طلاق، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہوگی، اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو ہنسی مذاق سے طلاق دے رہا تھا، کہا کہ نہیں اس کی ہنسی مذاق قبول نہیں کی جائے گی، ہنسی مذاق بھی یہاں پر جو ہے قبول ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ الرجعہ، یعنی اگر کوئی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 3 طلاق واقع ہونے کے بعد ہی دونوں کے درمیان مکمل جدائی ہوگی، اور 3 طلاق سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے لوٹنے اور رجوع کرنے کا حق ہے. تو رجوع کرنے بھی مذاق نہیں. ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور 1 مہینے کے بعد اس سے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد میں رجوع کرنے کو انکار کر رہا ہے، کہہ رہا کہ میں نے اس سے رجوع نہیں کیا تو اور میں ہنسی مذاق سے رجوع کر رہا تھا، کہا کہ نہیں اس کے رجوع کرنے کو قبول کر لیا جائے گا. تو گویا کہ 3 چیزوں میں ہنسی مذاق نہیں ہے، ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے اور ایک رجعت ہے. یعنی عدت کے دوران اگر شوہر بیوی سے رجوع کر لے اس کے رجوع کو قبول کر لیا جائے گا. ایک دوسری روایت میں دوسرے طریق میں رجعت رجوع کرنے کے بجائے غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنے بھی ہنسی مذاق نہیں ہے. آقا نے غلام کو کہہ دیا کہ میں نے تجھے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا، بعد میں بلا کر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو ہنسی مذاق سے تمہیں آزاد کر رہا تھا، تو اس کی بات کو وہاں پر قبول نہیں کریں گے. تو بہرحال 3 چیزوں میں ہنسی مذاق قابل قبول نہیں ہے، ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے اور ایک عدت میں رجوع کرنا ہے، اور دوسری روایت میں غلام کو آزاد کرنے کے مسئلے میں بھی یعنی ہنسی مذاق درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی عظیم حدیث آپ تمام کے حوالے کر رہا ہوں میں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی مشہور حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. یہ 3 چیزوں کا سلسلہ ثواب کا جاری رہتا ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. بندہ اس دنیا میں جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے تو سبحان اللہ انتقال کے بعد بھی قبر کی تنہائی میں ایسی نیکیاں انسان کو کام آتی ہیں. اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، علم نافع ہم چھوڑ کے جائیں، ہماری کوئی کتاب، ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی علم اور ہمارا کوئی عمل جس کی بیج ہم نے اس دنیا میں بوئی اور اس کو دیکھ کر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے، ان کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے ہمارے اس علم سے اور ہمارے اس علم نافع سے، تو سمجھ لینا کہ یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اس علم سے جس سے کہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جب تک فائدہ اٹھایا جائے گا اس وقت تک برابر اس کا ثواب انتقال کے بعد بھی پہنچتا رہے گا بندے کو. اور تیسری اور اہم بات اللہ کے نبی نے بتائی، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے. ایسے نیک اولاد کی دعا بھی اپنے ماں باپ کے حق میں رنگ لے آتی ہے. تو انتقال کے بعد
اگر بچے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اگر وہ صالح ہوں، اگر وہ نیک ہوں، ایسے نیک جو ہے بچوں کی دعائیں اپنے ماں باپ کے حق میں رنگ لے آتی ہیں۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ اور سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا تعلق مدرسے سے ہوتا ہے وہ ان تینوں پہ ماشاءاللہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ یہاں سے کر کے جا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے حق میں، یا ایسا کوئی علم ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں جو ہم نے حاصل کیا الحمدللہ، جو آنے والے لوگوں کے لیے، خاص کر آپ طالبات جو یہاں پر علم چھوڑیں گی ماشاءاللہ، حلقہ خواتین میں اس علم کی روشنی سے ایک بیداری آئے گی، اور نیک اولاد سبحان اللہ جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ تو یہ تین بڑے عظیم جو ہے اعمال ہیں، خاص کر صدقہ جاریہ میں یہ بات بھی شامل ہے۔ اور خاص کر آپ تمام ہم فارغات سے، طالبات سے اپیل کرتے ہیں، آپ کے خاندان میں کوئی آپ کی کزن، آپ کی کوئی سہیلی جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، آپ اگر ان کو اس راستے پہ لاتے ہیں سبحان اللہ، مدرسہ فاطمہ میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو سمجھ لیجیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا کسی کے مشورے سے آپ آئی تھیں مدرسہ، اور یہاں آ کے آپ نے جو کچھ حاصل کیا سبحان اللہ، اس کا پورا کریڈٹ ان کو بھی جائے گا جنہوں نے آپ کا ایڈمیشن کروایا۔ تو ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے ذریعے سے بھی چند ایسے جو ہے لڑکیاں، آپ کی سہیلیاں یہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں، جو یہاں پر آنے کے بعد ان کی زندگی میں آپ کے ذریعے سے اگر بدلاؤ آئے سبحان اللہ، تو سمجھ لینا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس پر ہم باقاعدہ جو ہے سنجیدگی سے سوچ سکتے ہیں، اور ایسے صدقہ جاریہ خوب ہم اپنے اعمال میں اور ہم اپنے ذخیرے میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ ان تین اعمال پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے، اور اب تک جو احادیث ہم نے پیش کی ہیں ثلاثتن پر مشتمل، ان میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہوا ہے ان سے بچنے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے انہیں اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جو کچھ ہم اعمال بجا لا رہے ہیں ان اعمال کو قبول فرمائے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔